میرے معزز خواتین و حضرات اور سامعین، السلام علیکم۔ آپ کو میرے چینل اسلامک سٹوریز ٹائم میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو قرآن کریم کی سچی کہانی نوح انسانی کو بہکانا سنانے جا رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ ابلیس ملعون جس نے تجھے سجدہ نہیں کیا تھا تجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن پر نقش ہو چکی تھی اور وہ ابلیس کی طرف سے خبردار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس درخت کے قریب نہ جانے کا پختہ فیصلہ کر رکھا تھا جس سے حق تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ یہ ایک نہایت خوشنما درخت تھا۔ اس کا پھل دیکھ کر اکثر آدم اور حوا کے دل میں تجسس جاگ جاتا تھا، مگر حکم خداوندی کے بموجب وہ اس درخت کے قریب نہیں جاتے تھے۔ ایک عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ معمولات روز و شب میں آدم اور حوا شیطان کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے تھے، مگر وہ ان کی طرف سے لاپرواہ نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح جنت میں داخل ہو کر آدم اور حوا کو گمراہ کرے۔ ایک عرصہ وہ ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ آخر اسے کامیابی ہوئی۔ اس نے جنت تک رسائی حاصل کر لی، مگر جنت کے تمام دروازے بند دیکھ کر اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک طاؤس سے ہوئی۔ وہ طاؤس سے کہنے لگا، کسی طرح مجھے جنت کے اندر لے جاؤ۔ طاؤس نے انکار کیا، مگر ایک سانپ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور شیطان کو اپنے منہ میں بٹھا کر وحشت کے اندر لے گیا۔ حضرت حوا جنت میں بیٹھی تھیں جب اچانک انہیں ایک جانب شور و غل کی آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سے حور و غلمان ایک جگہ جمع تھے۔ تجسس سے مجبور ہو کر وہ بھی اس مقام پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو دراصل شیطان تھا بڑی درد مندی سے رو رہا تھا۔ وہ اسی درخت کے قریب ٹھہرا تھا جس کا پھل کھانے سے خدا نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو منع کر رکھا تھا۔ حوا نے شیطان سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے حوا، مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ ان قریب تم اور آدم مر جاؤ گے۔ حوا نے بے قرار ہو کر پوچھا، اے دانا شخص، اس انجام سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ شیطان نے کہا، اے حوا، اگر تم اس درخت کے پھل کھا لو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جنت میں نعمتوں کے مزے لوٹو گے۔ خدا تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہیں تم حیات ابدی نہ پا جاؤ۔ حوا پر شیطان کے اس واویلے کا اثر ہوا۔ انہوں نے درخت سے 3 پھل توڑے اور سارا ماجرا جا کر حضرت آدم علیہ السلام کے گوشے گزار کیا۔ کہنے لگیں، ایک پھل میں کھا لیتی ہوں اور 2 تم کھا لو، تاکہ موت ہم دونوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے اور ہم جدائی کے اندیشوں سے آزاد ہو کر ابدی راحت کی زندگی گزار سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی شیطان کے اس بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے شجر ممنوعہ کے پھل حوا کے ساتھ مل کر تناول کیے۔ پھلوں کا کھانا تھا کہ ان کے سروں پر موجود فضیلت و افتخار کے زرعی تاج اڑ گئے اور ان کے جسم کے پوشیدہ حصے سب پر ظاہر ہو گئے۔ وہ اس باختگی کے عالم میں وہ درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے سطر چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ برہنگی کے احساس نے انہیں شرم سے پانی پانی کر دیا تھا۔ وہ درختوں میں بھاگ رہے تھے اور ایک دوسرے سے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور یہ تھی نوح انسانی کو بہکانا۔ جلدی ہی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنے بڑوں کی عزت کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ آپ سب کو اللہ خوش رکھے، آمین۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔